ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین ہمیں مشکل کا اندازہ صرف تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی پریشانی سے یا آزمائش سے جب گزارے جاتے ہیں، یا ہمارے اپنے پیاروں میں، ملنے والوں میں، قریب کے رشتہ داروں میں کوئی کسی مشکل سے گزرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جیسی یہ کہاوت ہے کہ جس پہ بیتی وہی جانے۔ ناظرین اس وقت تک ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ مشکل کیا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ہم جو امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی ہیں، اپنے گھروں میں الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کمیونٹی میں ایسے مسائل بھی موجود ہیں کہ جہاں پر راتوں رات یا منٹوں میں یا لمحوں کے اندر کسی کی زندگی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ فرد چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کس طرح سے اس معاشرے میں، اس فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، اور کس طرح سے پھر جو ہے وہ اس کی مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کیا میں اور آپ ایسی جو ہے وہ سچویشن میں ان لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ناظرین والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ امریکہ، کینیڈا اور پھر پاکستان کی بات کی جائے تو خواہشات ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں رہتے ہوئے شادیاں پاکستان میں کی جائیں، اور پاکستان میں رہنے والے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہے وہ پاکستان سے باہر خوشحال ہوں، اچھے گھروں میں جائیں۔ لیکن ناظرین یہ خواہشات بہت اچھی ہیں، اس کے نتائج بھی اچھے ہیں، لیکن جہاں اچھے نتائج ہیں وہاں ناظرین اس وقت جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ بیان سے باہر ہے۔ ناظرین اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ شو مرتب کیا ہے، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ نے اپنی بچی کا ہاتھ کسی بچے کے ہاتھ میں دینا ہے تو کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کون کون سے کامن مسائل ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جن کے باعث ان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان سے بیاہ کے یہاں پر لائی جاتی ہیں، اور ان کے بعد یہاں پر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ گراس روٹ آرگنائزیشن ہم بھی ان سے ہم بات کریں گے اور کچھ سینسیٹیو ٹاپکس آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے راتوں رات کسی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے میں اور آپ مل کر ان بھائی بہنوں کی پر وقت مدد کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی میں واپس جو ہے وہ صحیح راہ کی طرف گامزن ہو سکیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سعدیہ خالد صاحبہ، جو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہم وی آرگنائزیشن کی۔ السلام علیکم اینڈ سعدیہ صاحبہ، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ اویس۔ پہلے تو تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں اور ہم وی کے بارے میں بتائیں، پھر ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں تو میں بہت مختصر بتا سکتی ہوں آپ کو کہ پچھلے 26-27 سال سے کینیڈا میں ہوں۔ 3 بچیاں ہیں میری، شادیاں ہو گئیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ، اور پچھلے 10-12 سالوں میں ہم نے ایک میں نے پروگرام کیا، ایک یہاں پہ آ کے پڑھائی کی اپنی، اس میں میں نے سوشل ورک میں اپنا کمپلیٹ کیا پروگرام، اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ہماری فرینڈس تھیں، کولیگس تھیں، ہماری کلاس فیلوز تھیں، ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے تو نہیں بنائی تھی، بس اپنے ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا ایجوکیشنل اس کے مطابق بنائی تھی، مگر پھر جب ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہم بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو نام لیا آپ نے، ہم کا مطلب ایکچولی اردو کا ورڈ ہے ہم، اور ہم نے ویمن امپاورمنٹ کو اس سے ریپلیس کر کے وی کر دیا تھا، تو ہم نے اس کو کمبائن کیا کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، خواتین کے لیے، اور آرگنائزیشن بنائی تھی۔ اس کے بعد 2016 میں ایکچولی 2015 سے ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ 2016 میں ہم نے تھوڑا اپنے آپ کو آرگنائز کیا، ہم 5 بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے جن سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر 2017 تک آتے آتے ہم نے رجسٹر کر دی اپنی آرگنائزیشن، اینڈ سنس دین ہم ہالٹن ریجن میں کام کرنا شروع کیا۔ ملٹن بیسڈ آرگنائزیشن ہے یہ، اور ہم نے کیسز لینا شروع کر دیے خواتین کے حساب سے، خواتین کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم ایک ہب کریٹ کریں گے جس میں ہم خواتین کو ریسورسز سے کنیکٹ کریں گے، جو نئی خواتین ہوتی ہیں کبھی نکلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نے آرگنائزیشن بنائی تو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز کے کیسز آنا شروع ہوئے، تو وہ ہماری جو ڈائریکشن تھی وہ بالکل چینج ہو گئی، کیونکہ اس میں وہ ایشو اتنا گریو ایشو تھا اور جو کہ ہمارے لیے بھی بالکل نیا تھا۔ لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں
ان کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ یہ امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے یہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں، وائلنس کی بات ہو رہی ہے اور ابیوز کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کامن کیسز جو ہے وہ ہم بھی کے دروازے تک آتے ہیں. ویسے واقعی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جن کو کینیڈا میں بھی ایون جو لوگ رہ رہے ہیں اور جن کا اس میں پالا نہیں پڑا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شاید جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمیں دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے کہا اور جو ہمیں کبھی کھل کے بھی کہا کہ گھر توڑنے کی بات نہ کریں، گھر بنانے کی بات کریں. تو میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم تو گھر نہیں، ہم اس عورت کو بچا رہے ہوتے ہیں، گھر تو آلریڈی ٹوٹ چکا ہوتا ہے. یہ تو ہم پریونشن، اس سے پہلے آپ جائیں، گھر بنانے کا اسٹیپ ہوتا ہے جب ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں. تو ہمارا جو ہم تک جب پہنچتے ہیں کیسز، وہ تو اتنے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو خاص طور پر جب ان کے ایک یا دو بچے بھی ہوں، 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر کینیڈا، اور اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ابیوز تو کینیڈا کا ایک ورڈ ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو شاید ہم ان کے کو فالو کرنا شروع ہو گئے یا ہم ہر چیز کی کاپی کرنے لگے. ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ مغرب کی عورت ہو، چاہے وہ مشرق کی عورت ہو، عورتوں میں ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے کہ وہ سبمسو ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب ماں بنتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کی خاطر، بیٹیاں ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی خاطر، اور جب بیویاں بنتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے لیے زیادہ وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرتی ہیں. یہ کچھ ہمارے وہاں سکھایا ہوا بھی ہے، جس میں شاید کچھ برائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر 2 وے ہونا چاہیے. سیکریفائس کا جو عنصر ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے کہ جب ماں باپ، بچیاں تھوڑی سی، جیسے ہم بھی آپ بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں، بچیاں تھوڑی سی 16 17 18 سال کی ہوتی نہیں، ماں باپ کو ان کی شادی کی فکریں سوار ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ 25 26 سال کی عمر کراس کر جائیں تب تو ان کے لیے وہ لگتا ہے کہ ان کی عمر گزر گئی ہے، اب شادی تو اب جو بھی رشتہ آئے گا بس اب شادی کر دیں اس کی. لیکن ہم نے جب ہمارے پاس کیسز آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ موسٹلی کیسز جو ہیں، ہم نے 58 کیسز ابھی تک کیے ہیں. ان 58 کیسز میں سے ہارڈلی 10 to 12 کیسز ایسے ہیں جو کہ 20 21 سال کی شادیاں ہوئی ہیں، اور وہ ابھی یہاں آئے اور یہاں کے مختلف مسائل کا سامنا کیا، اور اس میں میاں بیوی کی انبن شروع ہوئی. اور یا پھر وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی تھے، لیکن جب وہ یہاں آئے تو یہاں چونکہ کوئی فیملی سسٹم ہے نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، تو وہ پھر کھل کر وہ سامنے آ گئے ایک دوسرے کے. لیکن جو موسٹلی ہمارے پاس کیسز آئے وہ ہیں جو کہ 18 19 سال کی عمر کی بچیوں سے لے کے 25 26 سال کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور شادیوں کے بعد جب وہ یہاں آئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے اسپانسر کرنے پر، اس میں مسائل ہمارے پاس زیادہ نظر آئے. اور زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ دھوکہ دہی کے ہیں، جھوٹ کے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ آزاد کشمیر سے اس کا تعلق تھا، وہ ڈاکٹر، میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا اس کا جب رشتہ آیا تو ماں باپ نے کہا کہ بس اب تو شادی ہونی چاہیے، رشتہ آیا ہے، تم جاؤ گی وہاں، تمہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو بہت، اس کو تو کریئر اس کا بن جائے گا. اور ماں باپ نے کہا اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، تم جاؤ، تم ہاں کرو تمہارے لیے. تو اس کو اتنا کنونس کیا، اور ہمارے وہاں بچیوں کو کنونس کرنا کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں. تو وہ بچی راضی ہو گئی. جب وہ یہاں آئے ہیں، پہنچے، شادی ہوئی، پھر وہ جب پورا پروسیس ہوتا ہے امیگریشن کا 1.5-2 سال، وہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوا. جیسے ہی وہ بچی یہاں پہنچی ہے، اچھا 3 ڈیجٹس میں ان کی تنخواہ ہے اور گھر ہے، یہ وہ ہسبینڈ کا. وہ بچی جب یہاں پہنچی ہے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ تو ٹرک ڈرائیور ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو یہ تھا کہ وہ بھی لائر ہے، وہ تو لائر نہیں ہے، وہ ٹرک ڈرائیور ہے. دوسرا یہ کھلا کہ وہ تو گھر بھی کرائے پر ہے، 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے. تیسرا یہ کھلا کہ وہ تو الکوہولک بھی ہے. اور وہ ماں باپ سیدھے سادے سے تھے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اتنی جلدی شادی کر دیں، بس ہم سب کچھ کروا لیں گے، ہم سب کچھ کروا لیں گے. اس بچی کو وہ نہ تو انہوں نے PR کارڈ دیا، نہ انہوں نے
اس کو ATM کارڈ کا پتہ تھا، نہ وہ اپنے کسی نیبر سے مل سکتی تھی. کسی طرح سے وہ نکل کے اسکیپ کیا اس نے، اور نیبر میں جا کے اس نے کال کی اور سم ہاؤ ان کو ہموی کا نمبر کہیں سے ملا، اینڈ دین وہ شی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم ہیں، اور ہم نے ان کو کروایا. اور اسی طرح سے ایک بہت جو کہ ٹو دس ڈیٹ the family is still in Pakistan. They just ran, ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے. انہوں نے 19 سال کی بچی کی شادی کی، کراچی سے شادی کر کے لے کے وایا وہ آئے امریکہ، کیونکہ اس کے پاس گرین کارڈ تھا، پیرنٹس کبھی رہے تھے امریکہ میں، اینڈ اس کو میڈ بنا کے رکھا ہوا تھا. پولیس نے جب ریسکیو کیا تو اس کے ماں باپ بیچارہ رو رو کے پریشان کہ میری بچی سے بات نہیں ہو رہی ہے، اور 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے. اینی ویز کسی سے کہہ سن کر نمبر دیا ان کو. بچی سے جب بات کروائی انہوں نے تو بچی لگی کہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہے. انہوں نے پولیس کو کال کی، جن خاتون نے بات کی تھی. پولیس نے ظاہر ہے ہماری تو یہ پاکستان کی پولیس تو ہے نہیں، انہوں نے ریڈ کیا، وہ گئے اور دے ایکچولی جیسے انہوں نے دروازہ کھولا ہے وہ سیدھے اوپر گئے اس بچی کے، کہ وہ بچی کا ہے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ اوپر ہے، وہ سیدھے اوپر گئی ہے. اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ بچی کے کمرے میں صرف ایک میٹرس پڑا ہوا تھا جس پہ ایک چادر تک بھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ آپ جو بات بتا رہی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو بات ہو رہی ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں، اور کس طرح سے لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اور جو ماں باپ اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کینیڈا میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے یکسر ان تمام حقائق کو اگنور کرتے ہیں، اور ایسے آنے والے رشتے کو ایسی غنیمت جانتے ہیں اور اتنا شاندار جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ڈیو ڈیلیجنس کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے پھر ان بچیوں کا کیا ہوتا ہے جب وہ ان معاملات میں پریشان جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں سعدیہ خالد صاحبہ سے، جو فاؤنڈر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہم وی آرگنائزیشن کی، جو ملٹن بیسڈ کینیڈا میں جو ہے وہ یہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان خواتین کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہاں فیملیز جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے پاکستان سے شادیاں کرتے ہیں، اور ان بچیوں کو جب یہاں پہ لاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہاں پہ کس طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ برتے جاتے ہیں. کچھ سٹوریز انہوں نے بتائی ہیں، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. سعدیہ صاحبہ جب یہ خواتین جن کا آپ نے 2 کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا 58 کیسز آپ لوگ نپٹا چکے ہیں، تو جب یہ لڑکیاں، یہ بچیاں جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر ان کی زندگی میں اب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پھر ہم ان کو ڈفرینٹ ریسورسز سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. یعنی یہ یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ ان کو وہ رہنا چاہتی بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان واپس جائیں گے تو ان کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا، کوئی فیوچر نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے، آپ کو پتہ ہے ایک بہت پرانی سٹوری ہے. دوسرا ہماری گورنمنٹ، ایک اچھی بات یہ ہے کینیڈین گورنمنٹ کی کہ وہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں یہاں پر رہیں، اور اس کے لیے ان کو ہمارا ایک بہت اچھا انٹیریو کا ادارہ ہے گورنمنٹ کا، انٹیریو ورکس کے نام سے، جو ان کو ٹیمپریریلی سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی، اگر وہ کسی شیلٹر میں ہیں تو بھی، اور اگر وہ کہیں رہ بھی رہی ہیں تو بھی، انٹل کہ وہ جب تک کہ ان کو جاب نہ مل جائے. تو ہم کیا ان کو کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان اداروں سے کنیکٹ کرواتے ہیں. پھر ہم ان کو ان اداروں سے کنیکٹ کرواتے ہیں جو ان کی ریزیومے بلڈنگ کریں. پھر ان کو ہم مختلف لوگوں سے ملواتے ہیں کہ اگر وہ ان کی گرومنگ ہو تھوڑی سی، اور ان کو ہم کاؤنسلنگ پہ مسلسل رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ٹراما ہے ان کا اس سے وہ باہر آئیں. اچھا، اب اس میں تو مختلف مسائل ہیں. اس میں تو وہ لڑکیاں جن کے بچے نہیں ہیں ان کے الگ مسئلے، جن کے بچے ہیں ان کے الگ مسئلے، اور اس کے بعد یہ جو تمام ریسورسز تو کارآمد تب ہوں گے کہ جب سامنے والوں سے جان چھوٹے گی. بالکل. اب وہ جو آپس کے پھڈے چل رہے ہوں گے، جو کورٹ کیسز ہوں گے، ان سارے مسائل کا کیا ہوگا؟ وہ چلتے رہتے ہیں. کمپلیکیشنز تو بہت ساری ہیں، وہ بہت اس پہ تو پورے گھنٹے کا ایک پروگرام ہو جائے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو، ہمارے لائرز ہوتے ہیں، ہمارا پیئر ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ان کو پیئر سپورٹ گروپ ہوتا ہے، جو ان کو ان جیسے حالات سے گزر کے موو آن کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو گائیڈ کرتے جاتے ہیں. اور کورٹ سسٹم ہمارا تھوڑا سا
انفارچونیٹلی ہر جگہ کا شاید فلاڈ ہے, تو وہ 2-2, 3-3, 4-4 سال چلتا ہے اگر بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 2 سے 3 مہینے کا ان کا انتظام ہو جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ اپنا بھی جو ہے وہ شیلٹر پہ کام کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے آپ نے جولائی کی 28 تاریخ کو جو ہے وہ کینیڈا میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ آپ پلان کرنے جا رہی ہیں, اور جو آپ کا شیلٹر ہوم ہے, نام بڑا پیارا, ہم صاحبان, ہم صاحبان کے نام سے. تو تھوڑا سا اس ایونٹ کے حوالے سے بتا دیں, اس ایونٹ میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور وہ کب اور کہاں ہو رہا ہے, اور کوئی اگر اٹینڈ کرنا چاہے کیسے اٹینڈ کر سکتا ہے؟ ہمارا جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ 28 جولائی کو ہے, 6:30 بجے اس کے ٹائمنگ سے برلنگٹن کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے, فرائیڈے ہے. اور ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری 250 to 300 پیپل ہم نے بائی انوائٹ رکھا ہوا ہے یہ پروگرام. اور اس کا مقصد یہ بائی انوائٹ کا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کر دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی ڈیٹیل میں بات بتانا چاہتے ہیں جو اپنی آپ کو, جو ہمارے کاز کو سپورٹ بھی کریں فائنینشلی بھی, ویسے بھی ہمیں ضرورت ہے ایک ساؤنڈ سپورٹ کی جو ہمارے لانگ ٹرم پہ چلے, کیونکہ شیلٹر کھولنا آسان ہے, اس کو رن کرنا جو ہے ایک چیلنج ہے. تو ہمیں کمیونٹی کا ساتھ چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے ڈائریکٹلی بھی مجھے کال کر سکتے ہیں میرے نمبر پر, جو کہ میں بتا بھی دیتی ہوں, 2892188297 میرا نمبر ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کانٹیکٹ کریں اور ہم ان کو رجسٹر کریں گے, وہ آئیں. مگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آئیں لوگ وہ ڈونیٹ کرنے کی غرض سے آئیں, اور ہمارے لیے $50, $100 سے لے کے $1,000-5,000 تک کے بھی جتنا بھی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور کریں. اور ہم چاہیں گے کہ کیونکہ وہاں پر ہم ان بچیوں سے کچھ کی سٹوریز شیئر کریں گے, تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ان کے پاس انفارمیشن آئے گی, اس سے ان کو ایک چیز پہ ضرور ان کے اویئرنیس میں اضافہ ہوگا کہ یہ ایشو یہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور ہماری ہی بیٹیاں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں. جی ہاں, اور آپ سے جب چند دنوں پہلے ملاقات بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ جو ہم صاحبان, یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو شیلٹر ہوم ہے, یہ تقریباً سالانہ کوئی 60 سے 70 خواتین کے لیے جو ہے وہ رہائش گاہ کا کردار ادا کرے گا, اور ان کی جو ہے وہ مورل اور ایموشنل اور ہر لحاظ سے فائنینشیل سپورٹ کا ایک ذریعہ بنے گا. تو جو آپ نے مجھے بتایا تھا تقریباً کوئی $600 جو ہے وہ ہمیں چاہیے جو ہے وہ کسی کی ایک کی سپورٹ کے لیے آپ کو اتنا خرچہ آپ کا آ جاتا ہے کہ جس کو آپ نے 2-3 ہفتے کے لیے, مہینے بھر کے لیے رہائش دی, کھانے پینے کا انتظام کیا, اور دیگر اور آپ نے سپورٹ سروسز ان کو فراہم کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم صاحبان ہے یہ سال بھر میں کوئی 60 سے 70 خواتین کو شیلٹر فراہم کرے گا اور اپنا ایک فعال کردار ادا کرے گا. وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہی تھی شاید اب آپ اور بہتر انداز سے کر پائیں گے. بالکل, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید تو دیکھیں, دعا تو یہ ہے, میں خود ایک ماں ہوں, دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ شیلٹرز بننے بند ہو جائیں اور ہم شیلٹرز کی طرف نہ جائیں. ہماری جو کوشش ہے, ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم اپنی بات یہ پہنچا سکیں کہ خواتین جو ہیں, بچیاں جو ہیں, یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور یہ ہیومن ہیں, ان کو انسان سمجھیں, یہ آپ کی میڈز نہیں ہوتی ہیں. ان کو کاش کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی کہ پاکستان سے میرے پاس 2-3 کالز آئی ہیں کہ رشتے جاتے ہیں اور جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہم چاہتے ہیں, بس آپ سے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو سمپلی دے آر ٹیلنگ دیم کہ وی نیڈ اے میڈ, کیونکہ وہ یہاں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ایک ان کو میڈ چاہیے ہوتی ہے. اور ماں باپ کہتے ہیں کیونکہ ہماری تو تربیت کا حصہ ہے کہ بزرگوں کو نارمل ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا, چاہے آپ کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں, آپ ان کے لیے اچھا کریں, تو وہ اس ایک چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے ہم سب کی کہ اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی بات بیٹھ جائے کہ آپ ضرور کریں, اور بچیاں ہماری اتنی اچھی ہوتی ہیں, خدمت کروانے کی غرض سے نہ لائیں, ان کو محبت اور عزت دینے کی غرض سے لائیں, وہ خود بخود آپ کے ماں باپ کا اسی طرح خیال رکھیں. تو یعنی دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے. وہ ماں باپ جو لڑکے کے ماں باپ ہیں جو یہاں پہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اگر ان کا بیٹا شرابی ہے تو وہ اس کو چھپا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ لڑکی آئے گی, اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ سدھر جائے گا. ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کو جو ہے وہ سرزنش بھی ہونی چاہیے, تربیت بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ ماں باپ
کہ جن کے پاس پاکستان میں رشتہ آتا ہے ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے آپ کی؟ وہ کیا ایسی چیز دیکھیں جن سے ان کو وارننگ سائن پتہ لگ سکے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلا ریڈ فلیگ جس کو میں کہتی ہوں، ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو بہت جلدی ہے شادی کی، ٹھیک ہے، ایج ڈفرنس کافی ہو، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آپ کی بچی، اور ہم اس کو پڑھائیں گے، آپ فکر نہیں کریں گے۔ یہاں پڑھانا کوئی اتنا آسان یا مشکل نہیں ہے، وہ بچی خود آ کے بھی پڑھ سکتی ہے، اکیلے بھی آئے گی تو وہ پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے، یہ اب نہ کہیں کہ ہم پڑھائیں گے۔ تیسرا یہ کہ آپ نے اس لڑکے کو کبھی دیکھا نہ ہو، کسی خالہ محلے والی کوئی کسی کے تو جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا کبھی، یا بچی جو ہے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے صحیح طرح، ماں کے تھرو بات ہو رہی ہے، یا وہ لڑکا بات کر رہا ہے تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور بچی اپنی ماں سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، مگر ماں باپ بچی کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ اب یہ 2023 ہے، ان کو اتنا پڑھایا ہے لکھایا ہے، اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک میں نے ایک بھی لڑکی ایسی نہیں دیکھی، 0 ہمارے پاس نمبر ہے جو پڑھی لکھی نہ ہو، سب پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، تو یہ پاسبل۔ اور ایک بات میں اور اس میں ایڈ کروں گی، آپ کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے، مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم کم ہے، کہ یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں سے شادی شدہ مرد شادیاں ہوں کے پاکستان جا کے شادیاں کر رہے ہیں، وہ کیسز بھی آئے ہیں پاکستان سے، کہ جو پھر ان کے پیسے لے کے آتے ہیں، ان کے پیسے، اور پھر یہاں ان کو ڈیورس کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سعدیہ خالد صاحبہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور صرف جو ہے وہ آپ نے ابھی جو ہے وہ صرف ڈھکن ہی ہٹایا ہے، ابھی آپ نے مکمل اور تفصیلات نہیں دی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ہمارے لسنرز کے لیے انتہائی تعجب کا باعث بھی ہوں گی، خوفناک بھی ان کے لیے ہوگا۔ ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور لازماً جو آپ کے جذبات ہیں وہی جذبات میرے ہیں، کہ کس طرح سے وہ پیرنٹس کہ جو اپنے بچے کا یعنی لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کو اپنے بچوں کی یا اپنے بچے کی خامیوں کا علم نہیں ہے، تو ایک تو ان کو اپنے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح کی پرورش انہوں نے اپنے بچوں کی ہے کہ ان کو اپنے بچے کی خامی کا علم تک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے بچے کی خامی کا علم ہے، یعنی اگر آپ کا بچہ شراب پیتا ہے، یا اگر آپ کے بچے میں اور ایسی برائیاں ہیں، اور اگر آپ ان برائیوں کو چھپا رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ شادی شدہ ہوگا تو اس کی عادتیں بدل جائیں گی، تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کس طرح سے آپ کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ تو پلیز اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں اگر آپ کی نظر سے ایسا کوئی گزرا ہے تو آپ ذرا اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کریں، ان کی سرزنش بھی کریں، اور وہ والدین جو پاکستان میں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے رشتے امریکہ سے آئیں، کینیڈا سے آئیں، اور ان کی بچیاں خوشحال گھروں میں جا کے رہیں، ظاہر ہے آپ کی خواہش جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، لیکن جس طرح سعدیہ خالد صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ جو ریڈ فلیگز ہیں جن کو ہم وارننگ سائنس کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو یہ بھانپ لینا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ انہوں نے بتایا۔ جیسے اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بچی یہاں پہ آئے گی، ہم اس کو پڑھائیں گے، اس کا کریئر بن جائے گا، یہ وہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اتنی مہربانی آپ پر کیوں؟ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، کنیکشن نکالنے کی ضرورت ہے، پورا وقت لیجئے، ڈیو ڈیلیجنس کیجئے، اس کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیجئے۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے لکھا تو اس آزمائش سے آپ کو گزرنا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی مشکل آپ کے لیے کریٹ ہو تو ہم بھی جیسی آرگنائزیشنز موجود ہیں کہ جو اس دیار غیر میں کہ جہاں پہ آپ کا کوئی اور موجود نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ کریں گی، آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گی، اور اس سسٹم سے لڑنے کی طاقت آپ کو دیں گی تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔